اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 نومبر 2021۔ امید ہے کہ سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے، بالخصوص سرکاری ملازمین۔ ایک تو اس میسیج کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ تمام ساتھیوں تک پہنچ جائے۔ انتہائی امپورٹنٹ ترین یہ میسیج میں آپ ساتھیوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میسیج کو شیئر کر دیجئے گا۔ پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں تاکہ ساتھی ذرا لائیو آ جائیں۔ ایک تعداد جو ہے 68 لائیو آ چکے ہیں، اس میسیج کو شیئر کر دیں تمام ساتھی، کیونکہ زیادہ تر امپلائیز ہی ہمارے اس گروپ کے اندر یا اس پیج کے اوپر موجود ہیں۔ 118 ہو چکے ہیں جی۔ ناصر قاضی صاحب وعلیکم السلام، کامران حسین صاحب وعلیکم السلام، ملک راجہ صاحب 8 نومبر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حسن بھائی 190 ہو گئے ہیں ساتھی۔ امپورٹنٹ ترین میسیج ان حالات کے اندر، اس میسیج کو شیئر کر دیں۔ 212 ساتھی موجود ہیں، 217 ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم اللہ بھائی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنٹ ترین یہ میسیج ہے جو کہ ہر ساتھی تک پہنچنا ضروری ہے۔ 8 نومبر بالکل نعیم جان صاحب، ڈیٹس کا تھوڑا سا کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ 268 ساتھی لائیو ہیں، 272 ہو گئے، اس کو شیئر کر دیں۔ وعلیکم السلام سید راحیل بھائی، آج 8 ہے 28 نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں عقیل احمد بھائی آپ۔ عمر حیات بھائی، آئی ایس کو کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کو بچانا ہے، بالکل آج کا میسیج اسی حوالے سے ہے۔ تمام ملازمین 306 310 ہو گئے ہیں، اس میسیج کو شیئر کر دیں۔ تمام ملازمین تک وفاقی اور صوبائی تک پہنچنا چاہیے، خاص طور کے اوپر ہمارے وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں۔ 325 ہو گئے، 336 میں دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ آج 8 نومبر، بالکل اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ساتھی اتنی توجہ سے سنتے ہیں، سب کچھ ہے۔ 376 اس میسیج کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہر ساتھی تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مہنگائی کی موجودہ صورتحال، تمام وفاقی وزراء، پرائم منسٹر بھی اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں ریلیف شاپس کے حوالے سے۔ اچھا، اب میں میسیجز نہیں دیکھ پاؤں گا، اب میں اپنی بات کروں گا، تمام ساتھیوں کو لوپ کے اندر لوں گا، اس میسیج کو شیئر کر دیجئے گا۔ مہنگائی کی موجودہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، پرائم منسٹر صاحب نے تقریر بھی کی، ریلیف کی بات بھی کی، بٹ آن دا ادر سائیڈ ریلیف ہمارے تک پہنچا یا نہیں پہنچا، بٹ جو انہوں نے دوسری بات کی تھی کہ مہنگائی ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے جو پیٹرولیم کی پرائسز ہوتی ہیں 5 تاریخ کو بڑھائی گئی، جبکہ اوگرا کے مطابق 1 تاریخ اور 15 تاریخ کو بڑھائی جاتی ہیں۔ تو جہاں پہ ملازمین کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے تو ڈیٹس آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، سمریز کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کا چینج ہو جاتا ہے، مگر عملی طور کے اوپر جب ہمارے ریلیف کی باری آتی ہے تو ایک پے اینڈ پینشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر تمام صوبوں کی نمائندگی اور ہماری آرمی کی نمائندگی بھی اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نرگس سیٹھی صاحبہ ریزائن کر چکی ہیں۔ وفاق کی اگر میں بات کروں، پروونسز کا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، 160 ارب پے اینڈ پینشن کی مد میں رکھا گیا تھا، جس میں سے 85 ارب کا ریلیف دیا گیا، 75 ارب پڑا ہوا تھا ہمارا، جس میں سے الحمدللہ فوج ہمارا بڑا معتبر اور طاقتور ادارہ ہے، ایک منظم ادارہ ہے، اور آرمی چیف جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کا، اپنے ملازمین کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے ملازمین کو ریلیف دے دیا۔ تو یہ جو سویلین ملازمین ہیں، ان کا مائی باپ کون ہے؟ یہ میرا سوال عمران خان صاحب سے بھی ہے، وزیر خزانہ سے بھی ہے، اور آپ ملازمین سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی باز پرس داد رسی کیوں نہیں ہوتی؟ جی ہاں، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم تو طبقات اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یونینز، ایسوسیشنز، اس کے اندر بھی ہماری الحمدللہ، میں کوئی اتنا زیادہ تو نہیں جانتا، 1 سال کا جو میرا ایکسپیرینس یا واسطہ پڑا ہے،
ہر کوئی اپنی یونین کے اندر چودراہٹ دکھانے کے چکر میں، پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں، ذاتی دکانداری کی چکر میں، انڈیویجول ایز اے ہول پاکستان بھر کے ملازمین وفاق یا اپنے پورے صوبے کے حوالے سے آج تک کسی نے بات کی ہی نہیں۔ ہاں، ایک تنظیم آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن جو دعویٰ کرتی تھی یا کرتی ہے کہ وہ پاکستان بھر کے ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے، وہ آتے رہے، بہت سے مسائل بقول ان کے وہ حل کرواتے بھی رہے آ کے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر انہوں نے کسی کیٹیگری کا یا کسی برادری کا دیکھا تو وہ بھی انہوں نے اپنی کلرک برادری کا ہی سوچا، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اپ گریڈیشن اگر 3 دفعہ ہوئی ہے تو ہماری کلرک برادری کی بھی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کی قیادت کو بھی، جتنے بھی لیڈران تھے کہ وہ آئے انہوں نے لیڈ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا دیگر کیڈرز کلاس 4 ٹیکنیکل اور جو دیگر کیڈرز تھے کیا وہ ان کے ساتھ پروٹیسٹ میں شریک نہیں ہوتے رہے؟ کیا دوسری یونین ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتی رہی؟ تو پھر 3 دفعہ ان کی اپگریڈیشن تو ہوگی، باقیوں کی کیوں نہیں ہوئی؟ وفاق کی جو وفاقی ملازمین ہیں، سب سے بڑی اگر یونینز ایسوسی ایشنز کی بات کی جائے تو ریلوے اور واپڈا، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریلوے اور واپڈا کے اندر بھی، ریلوے کا تو ایسا ہماری کوارڈینیشن نہیں رہی، جو پازیٹیو لوگ ہیں رابطے میں بھی ہے، خاص طور پہ میں واپڈا پہ آؤں گا۔ واپڈا کے تمام ملازمین بشمول ISCO، 3 بڑی یونینز، سب سے بڑی اگر بات کی جائے تو ہائیڈرو، کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ایک مکمل سٹرینتھ ان کے ساتھ، پاکستان لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ اوورال پاکستان لیول کی بات کی جائے تو پیغام یونین، اور اسلام آباد اور دیگر اگر بات کی جائے تو لیبر یونٹی آف ISCO۔ ہمارے ساتھ جو لوگ چلے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ تھے جو ملازمین کی خاطر یا اپنے سروائیول کے حوالے سے یا یہ بتانے کے لیے وہ ملازمین کے ساتھ سنسیئر ہیں، سنجیدہ ہیں، وہ یونینز ایسوسی ایشنز چلی۔ سب سے بڑی یونین ہائیڈرو، خورشید صاحب ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، دیگر عہدیداران کا مجھے نام تو نہیں آتے، مگر اسلام آباد سے ہمارے جاوید بلوچ صاحب ہیں، پہلے ان سے رابطہ نہیں تھا، ابھی ان سے رابطے میں ہیں۔ کل پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، میری ان سے بات بھی ہوئی، انہوں نے مجھے دعوت بھی دی۔ ان کے پروٹیسٹ سے پہلے پیغام یونین نے اسلام آباد 10 نومبر کی پروٹیسٹ کی کال دی تھی، جو کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی SD ثاقب صاحب سے، اور ان کو یہ کہا کہ کائنڈلی اسلام آباد میں آئیں، ایک مشترکہ کاز کے لیے آئیں، اپنا ایجنڈا بھی رکھیں، ہم اس کی بھی بات کریں گے، مگر ایسا ایجنڈا لے کے آئیں کہ ہم ملازمین کو کچھ لے کے دے سکیں، ملازمین کی انرجیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ بجٹ کے بعد بھی اگر اتنا ٹائم ہم نے لیا تو ہم پروونسز میں دیکھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے، ملازم اکٹھے ہو کے آئیں، بٹ انفارچونیٹلی صوبوں کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پکچر کلیئر نہیں ہو سکی، اور بجائے اس کے کہ اتنا بڑا اتفاق اتحاد دکھایا تھا، ملازمین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل ہوتے، یہ جو ایک الائنس بنا تھا، الائنس میں شامل ایک دوسرے نے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی کہ یہ میں نے کریڈٹ لینا ہے، میں نے کریڈٹ لینا ہے، اور بیچ میں ہی گروپ بنا کے بیٹھ گئے۔ اکثریت کے فیصلے اکثریت کے ہی ہوتے ہیں، اور تمام قائدین کو میرا یہ میسیج ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا، کہ اپنے مسئلے مسائل اختلافات کو میٹنگز کے اندر، کمروں کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور فیصلے جب آئیں تو آپ ان کو شیئر کریں باہر، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ کسی سے ایک غلطی بھی ہوتی ہے تو اس کو پبلک کرتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، اور اس کا ایگزیکٹ تقسیم کا میسج جاتا ہے ملازمین، اور یہی گزشتہ 10-20 سالوں سے ہوتا ہے، اور ملازمین اس جگہ پہ پہنچ گئے۔
वापडा के पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए मैसेज है, बशमूल हाइड्रो, पैगाम यूनियन और आईएस को, कि जब अदारे को निजकारी की तरफ लेके जाया जाएगा तो यह कहा जाएगा कि यह नाकाम है या कुछ है। इसका मतलब कि अदारा अगर बंद है, आप काम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर काम नहीं कर रहे, अदारा वैसे ही जाया जा रहा है, तो आप अदारे को ही बंद कर दें। हाँ, मगर अदारा अगर प्रॉफिट में जा रहा है, सब कुछ है, कोई भी अदारा है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, या आप कह लें वापडा है, तो मुझे पैगंबर का नाम तो नहीं पता, वो एक शहर से गुजर रहे थे तो एक कश्ती में बैठे बच्चों की उन्होंने उस कश्ती में सुराख कर दिया था। यह बड़ा मशहूर वाकया है। लोगों ने कहा कि हजूर आपने क्या किया, इससे तो इसकी रोजी के ऊपर लात पड़ जाएगी। मगर उस वक्त के हुक्मरानों ने तमाम कश्तियां, किसी जंग पे जाना था या जो भी मामलात थे वो ले गए, और उस बच्चे की कश्ती बची रही कि उसके अंदर सुराख था। तो भाई जब निजकारी की तरफ जाएंगे, आप इस्लामाबाद का रुख करते हैं, आपके पास पावर है। जब घर के ऊपर बात आए, वो क्या कहते हैं कि जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। तो आप लीडर हैं, कायदीन हैं, आपके पास इख्तियारात हैं कि आप 1 घंटे के लिए पाकिस्तान भर की बिजली बंद कर दें अगर वो आपके घर के ऊपर कोई डाका डालने जा रहा है। हर 2 महीने के बाद इस्लामाबाद आके बैठते हैं, क्या होगा मैक्सिमम, कल का एहतजाज होने के लिए भी जा रहा है। एक यकीन दहानी होगी, रिटर्न एग्रीमेंट होगा। माजरत के साथ जब तमाम पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, और ना चाहते हुए भी आज मुझे यह बात बोलना पड़ रही है। मैं ओपनली किसी यूनियन एसोसिएशन के खिलाफ आज तक नहीं बोला हूं कि हम 6 अक्टूबर को आए तो यही हाइड्रो यूनियन थी जिसने अपनी डेट 14 अक्टूबर रखी दीगर तंजीमों के साथ। हम 10 फरवरी को आए, इन्होंने अपनी तारीख 15 फरवरी रखी दीगर तंजीमों के साथ, इंतजामिया को यह मैसेज देने के लिए कि मजदूर तकसीम है। हां, वापडा के हाइड्रो के भी वो मुलाजमीन आए जो अपने हक के लिए, अपने बच्चों के जायज हक के लिए आए थे, मगर कायदीन की तरफ से, मेन लीडरशिप की तरफ से कॉल नहीं थी। अभी भी वापडा और दीगर तमाम यूनियन जितनी भी हैं, रेलवे समेत, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहते हैं कि आप लीड करना चाहते हैं, आए और आके लीड करें। वफाक की सारी तंजीमें, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस, फेडरल, मैं सूबों की तंजीमों से भी बात करूंगा कि हम आपके शाना बशाना चलेंगे, मगर उसके लिए आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस 6 अक्टूबर को भी और 10 फरवरी को भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा चुकी। आप समझते हैं कि आप तादाद में इससे ज्यादा हैं, या अपने मुलाजमीन को रिलीफ लेके देना चाहते हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा। सेकेंडली, ये तो यूनियन एसोसिएशन की तकसीम के हवाले से बात होगी। मैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ भी आता हूं। मेरे लिए ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के उन लोगों को जो अपने जिलों के अंदर या छोटी छोटी जगहों के ऊपर मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान के मरकजी ओहदे दे के उनके ऊपर मैं चेयरमैन बन जाऊं या प्रेसिडेंट बन जाऊं, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। यहां पे 6-6, 7-7 ग्रुप बने हुए और पूरे पाकिस्तान को लीड करने की बात करते हैं। तमाम क्लर्क बरादरी को मेरा यह मैसेज है कि अपने अपने कायदीन का बिल्कुल बायकॉट करें, उन्हें बोलें कि ये सारे मरकजी सदारतें छोड़ें और पूरे पाकिस्तान में 1 तारीख के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। जो भी जीते उसको अमली तौर के ऊपर, हकीकी मानों के ऊपर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन तस्लीम किया जाए। ख्वाब वो हाजी इरशाद साहब हैं, फजल गफार बाचा साहब हैं, माशाअल्लाह सुल्तान मुजद्दिदी साहब हैं, बनारस खान जदून साहब हैं, संगेड़ा साहब हैं, कोई भी ग्रुप है या शहीद साकी ग्रुप है, पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। यहां पे तो क्लर्क एसोसिएशन को भी मजाक बनाया हुआ है, बाकी यूनियंस को भी मजाक बनाया हुआ है। मेरा बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान भर में मैं चक्कर लगाऊंगा, अगर ये काम नहीं करते तो फिर एक प्रॉपर तरीके से एक तंजीम हम बनाएंगे, ओहदों की तरफ भी जाएंगे। दूसरी चीज,
ہم ہر اس یونین ایسوسیشن کے ساتھ ہیں جو مشاورت کے ساتھ اکٹھے ہو کے یکجہتی پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد کی طرف رخ کرے گی. مگر انڈیویجول لیول کے اوپر دکانداری کے چکر کے اندر کوئی اگر اسلام آباد آئے گا, مشاورت کے بغیر آئے گا, تو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس, میں وفاقی سیکریٹریٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں, ہم بالکل بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اظہار ہمدردی بھی نہیں کریں گے. جو تنظیم ہماری مشاورت کے ساتھ آئے گی, مل کے آئے گی, مشترکہ کاز کے لیے آئے گی, اس تنظیم کے ساتھ جہاں پہ بھی مشکل وقت پڑے گا, تمام وفاق کی تنظیمیں اور پنجاب کی بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی تنظیمیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی. ملازمین کے لیے میسج ہے, کل انشاءاللہ تعالی پنجاب میں بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے, KPK میں بھی کل میٹنگ کال کی جا چکی ہے. جو 10 فروری کا معاہدہ ہوا تھا اس کے حوالے سے, اور فی الفور ملازمین کو ضرورت ہے مہنگائی الاؤنس کی. اس میسج کو شیئر کر دیں, ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے کہ مہنگائی الاؤنس کی فی الفور ضرورت ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 31,000 والا دکان میں لگ کے چلا جائے گا یا کچھ ہے, آپ ملازمین کو ریلیف ان کی ڈور سٹیپ پہ دیں. اور تمام ملازمین سے میرا یہ وعدہ ہے, گورنمنٹ کے بھی ساتھی, اسپیشل برانچ ایجنسیوں کے ساتھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو معاہدہ کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. محکمانہ کارروائی اگر کرنا چاہتے ہیں, جو جائز آئینی حق ہے ہمارا, جو ملازمین کے بہاف کے اوپر میں نے ایگریمنٹ کی ہے, وہ یا جیل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں, گرفتاری کرنا چاہتے ہیں, تو کم از کم میں اس کے لیے تیار ہوں. بالکل وفاقی وزراء نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں نکال پا رہے, اور وزارت خزانہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں, جو کہ مذاکرات کی ہر میٹنگ میں موجود تھے, ورکنگ پیپرز کے ٹائم پہ جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا وہاں پہ موجود تھے. جو سمری بھیجی گئی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے اپ گریڈیشن کے اندر اس کا ذکر تھا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو لیٹر بھیجا گیا اس کے اندر موجود ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ریکمنڈیشنز دے چکی ہے. فائنینس کی ویب سائٹ کے اوپر پریس ریلیز نمبر 449 11 فروری کی موجود ہے. وفاق کے تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنی تیاری رکھیں. صوبوں کے انشاءاللہ تعالی جو لائک مائنڈیڈ ہمارے قائدین ہیں, جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عملی طور پہ ملازمین کے لیے باہر آ کے کچھ لینا پڑے گا, ان کے ساتھ ہم نکلیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بلیک میل نہیں ہوتی, بالکل گورنمنٹ کو ہم بلیک میل نہیں کر رہے, جو ہمارا جائز آئینی حق ہے ہم اس کے لیے نکل رہے ہیں. بچہ اگر دودھ کے لیے روتا ہے تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ماں بولے کہ بچہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے, میں اس کو کھانا نہیں دوں گی. یہ ملازمین کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. جو صوبائی ملازمین اور صوبائی قائدین جو نیگیٹیوٹی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے خلاف یہ مچا رہے ہیں کہ صوبوں کو وہاں سے کچھ نہیں ملنا, تو ان کے لیے میسج ہے کہ آپ عملی طور پہ باہر نکلیں. آپ کہتے ہیں وفاق سے کچھ نہیں ملنا, تو صوبے کے اندر آپ باہر نکلیں. خود تو آپ سے کچھ ہوتا نہیں, آج تک اپنے ملازمین کو آپ کچھ دلوا نہیں سکے, اور ملازمین کو 2 حصوں کے اندر کے 4 حصوں میں آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. وفاقی ملازمین 3.5 لاکھ ملازمین ہیں. عملی طور کے اوپر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ 5 سے 10 ہزار ملازمین سے زیادہ وفاقی ملازمین باہر نہیں نکلے. باقیوں نے 3,40,000 نے گھروں میں بیٹھ کے ریلیف لیا. صوبائی ملازمین 7,21,000 جو ڈپرائیوڈ امپلائیز تھے, اس میں سے 5, 10, 15, 20 ہزار ملازمین میکسیمم نکلے ہوں گے. باقی 7 لاکھ ملازمین نے گھروں میں بیٹھ کے ریلیف لیا. KPK میں بھی 6.5 لاکھ ملازمین ہیں. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ہزار ملازمین نکلے ہوں گے. 6,30,000 ملازمین نے گھر بیٹھ کے ریلیف لیا. کسی کو شرم آتی ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ صوبے کے ملازمین کے اوپر باجوہ نے بات کی, تو بالکل بات ہوگی ان ملازمین پہ بات ہوگی جو گھروں میں بیٹھ کے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے اپنا ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں. ملازمین اپنی تیاری رکھیں. کسی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمپلیٹ لائے عمل ہم دیں گے. احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا, جو دھرنے کی کال ہوگی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے, ہمیں جیل میں بھی جانا پڑا, ہم جیلوں میں بھی گئے اور ریلیف آپ لوگوں کو دیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے اوپر کسی طور پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. اور جو کچھ وفاق کے اندر بھی ملازمین کو تقسیم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی میسج ہے کہ آئیں اور عملی طور پہ باہر نکلیں, نہیں تو بائی نیم نام لے کے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا اور تمام ملازمین کی طرف سے لعنت بھیجی جائے گی ان لوگوں کے اوپر جو عملی طور پہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے, ملازمین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس میسج کو شیئر کریں, اپنی تیاری رکھیں. مہنگائی الاؤنس جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں ہر صورت میں یہ انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے. پینشنرز جو ہیں ہمارے یہ بات تو کرتے ہیں کہ یو کے میں یا دیگر ملکوں کے اندر مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی. اگر آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کینیڈا, یو کے, ہر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا ہے. کوئی بوڑھا ہے تو اس کی پینشن مقرر ہوتی ہے, جو جاب پہ نہیں ہے اس کو بھی وظیفہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جوانی کے تمام عمر حکومت کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی, آپ اس کی پینشن کے اوپر بھی نظر جمائے بیٹھے ہیں. آپ کو بوجھ لگتا ہے, یہ پینشن بوجھ نہیں ہے, یہ فرض ہے. بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح سے ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھاتے لکھاتے بڑا کرتے ہیں اور بڑھاپے کے اندر وہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, فرائض کے اندر آتے ہیں پینشنرز. ہم پینشنرز کی بھی لڑائی لڑیں گے, کل کو ہم نے بھی بوڑھے ہونا ہے. کنوینس الاؤنس 2008 پہ مل رہا ہے. 2008 میں پیٹرول کی کیا پرائسز تھی, ابھی اس کا کمپیریزن کر لیا جائے. ہاؤس رینٹ الاؤنس 2008 پہ مل رہا ہے, ابھی اس کا کیا پرائسز چل رہی ہیں یہ دیکھ لیا جائے. یہ ریلیف ملازمین کو امیڈیٹ طور پہ چاہیے, مگر ملازمین کو عملی طور پہ باہر نکلنا پڑے گا. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے 15 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, جو آلریڈی ایک ایگریمنٹ تھا, اور اس معاہدے کے حوالے سے جو ایگریمنٹ تھا وہ ہو گیا. اور مہنگائی الاؤنس جو آپ نے اتنی شدید ترین مہنگائی کر دی ہے, میرے پاس کم از کم الفاظ نہیں ہے. ایک تمام ملازمین مرد خواتین بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہمیں شرم آتی ہے بازار جاتے ہوئے. صرف کل کی میں بات کروں تو خدا کی قسم شملہ مرچ کا ریٹ 250 روپیہ مجھے بتایا گیا, اور میں نے آ کے ضلع انتظامیہ سے چیک کیا اس کو. تو جو حق حلال کی لے رہا ہے اس میسج کو شیئر کریں. جو حق حلال کی تنخواہ کے اوپر چل رہا ہے, عملی طور پہ اپنے حق کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا, مہنگائی کے خلاف نہیں. مہنگائی تو جو انہوں نے کرنی ہے وہ ان کی پالیسی میں ہے. ہمیں اپنا مہنگائی الاؤنس چاہیے, اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پیسے موجود ہیں. تمام ساتھی اس میسج کو شیئر کریں. جن ڈپارٹمنٹس, ایسوسیشنز, جہاں جہاں پہ میں نہیں پہنچ سکا, میں ایک دفعہ پھر سے معذرت چاہتا ہوں. ملازمین اپنے قائدین کو قائل کریں, پابند کریں, اور جو قائدین باہر نہیں نکلتے آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ پاکستان بھر کے ملازمین اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ لیڈران صاحبان اس پیج کے اوپر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے, اپنی دکان کیوں نہیں چمکاتے؟ کیا یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جب بھی پاکستان بھر کے ملازم اکٹھا ہوتے ہیں یہ اپنی دکان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے ملازمین نکلیں گے. میں بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ریلیف ہے, اس ریلیف کو لیے بغیر یہ جو ملازمین آئیں گے وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھروں میں واپسی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر سے کہہ رہا ہوں, اس میسج کو شیئر کریں کہ ریلیف لیے بغیر گھروں میں واپسی نہیں ہوگی. جو گورنمنٹ کے ملازمین کو یہ کہہ رہے ہیں 31,000 تک ہم نے شامل کیا ہے اس پیکیج کے اندر, ان کو وہاں سے باہر نکالیں اور ڈائریکٹ ریلیف غریب ملازمین کو دیں. ان غریب ڈپرائیوڈ ملازمین کو جو 100% سے ڈبل سے کم تنخواہیں لے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس آپ کے حقوق کا تحفظ کرے گی, بالکل اسی طرح سے حقوق کا تحفظ کرے گی جس طرح سے 10 فروری کو کیا تھا. مگر اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا, آپ کا بھروسہ چاہیے ہوگا, اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بھروسے کو کسی صورت میں بھی نہیں توڑا جائے گا. تھینک یو سو مچ.